مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ جس طرح ہمارے بزرگ نذیر مسیح کو جو ہے وہ بڑی برے طریقے سے سنسار کیا گیا اور ان کی کل شہادت ہو گئی، اس بات کے لیے ساری مسیحی قوم اور درد دل رکھنے والی جو انسانیت ہے، بے شک ان کا مسیحیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، وہ بھی اس واقعے کو دیکھ کے کہ ایک 70 سال سے اوپر جو بزرگ ہیں ان کو کس طرح سے مار مار کے تو ان کو سنسار کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ تو میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں اپنے وزیر اعلیٰ سے، اور میں وزیر اعظم سے مطالبہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور اسی طرح میں چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ کب تک جو ہے وہ ہم پاکستان کے اندر مسیح ہو جائیں وہ اسی طرح مار کھاتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا پورے جتنے بھی 70 سالہ تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو سچا ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسیحی جو ہے یہ توہین قرآن کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، اس وجہ سے نہیں سوچ سکتا کیونکہ ہم جو ہے وہ مقدس کتابوں کا احترام کرتے ہیں، اور جس طرح قرآن پاک کے اندر حضرت آدم کا ذکر ہے، بائبل میں ذکر ہے، جس طرح قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت یعقوب کا، حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، جتنے انبیاء گزرے ہیں بائبل میں سے اسی طرح ان کا ذکر ہے وہ قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو ہم تو اس بات کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، اگر ہم قرآن پاک کی خدا نہ خواستہ توہین کرتے ہیں یا ہم اس کو جلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے انبیاء کی توہین کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہم پر یہ الزام لگانا کہ ہم نے قرآن پاک کو جلا دیا اور ایک موب آتا ہے اور آ کر تو جلاؤ گراؤ کرتا ہے اور مار داڑ شروع کر دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسیحیت پر یہ الزام لگانا ایسی ہے، کوئی کسی مسیح کا قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا خدا نہ خواستہ ایسے ہے، آ بیل مجھے مار۔ اور میں سمجھتا ہوں کبھی بھی جو ہے وہ کوئی مسیح آپ کو کسی دہشت گردی میں، کسی توہین کے اندر آپ کو تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، آپ کو کوئی مسیح نظر نہیں آئے گا۔ تو اس بار میں چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے اس جتھے کو سزا دیں، اس جتھے پہ جو ہے وہ زبردست قسم کی انکوائری بنائیں، اس جتھے کو جو ہے وہ جب آپ کیفے کردار تک پہنچائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے کو کوئی جب اس طرح کا واقعہ کرے گا تو وہ 100 بار سوچے گا کہ میں جھوٹا الزام لگاؤں یا نہ لگاؤں۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سارے جو ہے وہ سینیریو کی جو ہے وہ روک تھام کی جائے اور مسیحوں کو تحفظ دیا جائے تاکہ ہم پاکستان کے شہری، ہم پاکستان کے اندر امن اور سلامتی سے رہیں۔ شکریہ جی۔ منجی العالمین امن کے شہزادے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آج جو پریس کانفرنس ہم نے کی اس کا جو سارا مدعا تھا وہ یہی تھا کہ ہم مسیحی اس ملک میں جو ہیں امن کے دائی ہیں، خداوند یسوع نے ہمیں امن کی تعلیمات دی ہیں، لیکن جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت سے ہی مسیحوں نے اس کو بنانے میں بھی قربانی دی، اس کے اسٹیبلشمنٹ میں، اس کو قائم کرنے میں، اس کی ترقی میں، ہر میدان میں مسیحوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ افواج پاکستان میں، تعلیم کے شعبے میں، اور کسی طرح بھی سیکورٹی کے شعبے میں، اور ہر طرح کے ہاسپٹلز میں، ہر طرح سے ہم نے اپنے جو ہیں وہ صدقے دل سے پوری سچائی کے ساتھ پاکستان سے محبت کرتے ہوئے جو ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانوں تک دی اور اپنی خدمات پیش کی ہیں، اور ہم جیسے قیام پاکستان کے لیے پرجوش تھے اور پر امید تھے اور ہم سچے دل سے خدمت کر رہے تھے، آج ہم استحکام پاکستان کے لیے بھی اسی سچے دل سے خدمت کر رہے ہیں، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ کچھ شر پسند عناصر ہر 6 مہینے بعد، 3 ماہ بعد کسی نہ کسی طرح موب کی صورت میں جو ہیں کسی بھی مسیح کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کسی طرح بھی اسے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں اور اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے، بلیسفیمی لا کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس کو جتھے کی صورت میں آ کے خود عدالت لگا کر گھروں کو جلا لیتے ہیں، لوٹ لینا، یہ وتیرہ جو ہے یہ بن گیا اب، اور یہ اس پر ہماری قوم ساری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور لوگ سوال کرتے ہیں، میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں کیا یہ درست ہے ایک مملکت خداداد میں جہاں قانون موجود ہے، افواج پاکستان موجود ہے، عدلیہ موجود ہے، وہاں پر اگر کوئی مجرم ہے بھی تو اس کو کسی انسان کو حق نہیں کہ اس کو خود سزا دے، بلکہ اس کو باقاعدہ ٹرائل ہو اور اس کے بعد اس کو جو اگر وہ مجرم ثابت ہو تو پھر اس کو سزا دی جائے۔ ابھی یہ ڈیسیژن نہیں ہوتا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں، موب آتا ہے اور اس کو مارتا ہے، جلاتا ہے، گھروں کو جلا دیا جاتا ہے، چرچز کو جلا دیا جاتا ہے، اور اس طرح پھر ایک خوف و ہراس کی فضا جو دشمن عناصر انہوں نے پاکستان میں پھیلائی ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ
یہ لوگ وہ شرپسند ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہیں. اس لیے فوج پاکستان سے اپیل کروں گا, حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا, عدلیہ سے ایسے لوگوں کو دیکھا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اگر آج تک ایسے لوگوں کو پچھلے واقعات میں گوجرا کے یا جڑاں والا کے یا جوزف کلونی کے پچھلے جتنے واقعات ہوئے ان میں کسی کو بھی ایک مجرم کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا ہوتا تو اس کا ٹرائل ہوتا, اس کو سزا ہوتی, تو آگے کوئی یہ جرت نہ کرتا. لیکن چونکہ حکومت کوئی اچھی حکمت عملی اختیار نہیں کرتی, اس لیے ہم بڑے سراپا احتجاج ہیں کہ یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے تو یہ پاکستان کی بری تصویر دنیا میں جا رہی ہے. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا نام پادری سیمسن سہیل ہے اور میں یونائٹڈ کونسل آف چرچز میں بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر خداوند کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں. اور آج کی ہماری پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بزرگ جو کہ نذیر مسیح جو کہ سانحہ سرگودا میں جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پہلے بھی ان کے ساتھ بری طرح سے بربریت کا مظاہرہ کیا گیا اور ایک موب نے انہیں بری طرح سے مارا پیٹا اور زخمی کر کے ہاسپٹل پہنچایا, اور اب ہاسپٹل میں ان کی جو ہے وہ جان چلی گئی اور وہ خداوند میں سو گئے ہیں. ایسے میں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس میں ہم نے یہی جو ہے اپنا مدعا بیان کیا ہے کہ آپ ضرور ان مجرموں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے جو ہے ایف آئی آر میں جو ہے وہ 302 کی دفعات بھی شامل کی جائیں, تاکہ ایسے کام کرنے والے جو کہ بغیر سوچے سمجھے یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اور ایسے میں جب عدالتیں موجود ہیں, قانون موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, اور اس کے باوجود بھی ہم قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ایک بندے کو مار پیٹ کر کے اسے مار دیتے ہیں, یہ کون سا قانون ہے اور یہ کس قانون کے تحت ہم نے اس شخص کو جو ہے اتنا مارا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ ابھی مجرم ثابت نہیں ہوئے تھے, لیکن ابھی موقع دیا جانا چاہیے تھا کہ عدالتیں یا جو ہے وہ فوجداری کے نظام جو ہمارے موجود ہیں وہ اس کے اوپر پوری تحقیق کرتے اور اس کا فیصلہ سامنے آتا. دین اگر وہ مجرم ہوتے ضرور انہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا, ان کے ساتھ جو بھی آپ کرنا چاہتے آپ ضرور کرتے. لیکن جب اس بزرگ نے بہت بار اپنے منہ سے بھی کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود بھی موب مسلسل ان کو گالیاں نکال رہا تھا, پتھروں سے مار رہا تھا, اور مارتے مارتے اس قدر مار دیا کہ کل وہ جو ہے وہ ہمارے بزرگ شہید ہو گئے. اور آج ہم پریس کانفرنس میں یہی کہنے آئے تھے کہ مہربانی خدا را اقلیتوں کے حقوق اگر وہ نہیں دے سکتے تو انسانی حقوق انہی کو سامنے رکھتے ہوئے خدا را نہ ملک کی اور قوم کی اور مذہب کی بدنامی کریں. اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ عدلیہ پاکستان, حکومت پاکستان, عوام پاکستان تھوڑے سے آپ اس پر خیال کیجیے اور ہوش کے ناخن لیجئے, تاکہ اس طرح کے واقعات جو آئے روز ہو رہے ہیں, ابھی تو ہم پہلے واقعات کو نہیں بھولے ہیں, پہلے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں, جوزف کالونی کا واقعہ, یہون آباد کا واقعہ, قصور کا واقعہ, شانتی نگر کا واقعہ, جڑاں والا کا واقعہ, اور ان واقعات کو بھی بھولے نہیں تھے. یہ ایک اور واقعہ ہو گیا, اور یہ واقعات بڑھتے جائیں گے اگر کسی کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا. اس لیے آپ سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جب قانون موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, تو کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں قانون کی بالادستی جو ہے وہ کرنے سے روک رہی, اور کون ہے جو ہمیں اس بات کے لیے اکسا رہے ہیں کہ ہم جو ہے ملک میں جو ہے وہ بدامنی اور جو ہے ناخوشگوار واقعات کو جنم دینے کا موقع دے. تو اگر وہ چند ایک کالی بھیڑے ہیں تو پکڑے ان کو اور ان کو واضح کریں. اگر وہ مذہبی جماعتیں ہیں تب بھی, اگر وہ سیاسی جماعتیں ہیں تب بھی, آپ خدا را آپ اپنے ملک کی پکچر کو واضح طور پر دنیا میں جو ہے وہ صاف کر کے پیش کریں. آج ہم مسیحی ہونے کے ناطے ہم آج بھی محبت کا درس دے رہے ہیں, سلامتی کا درس دے رہے ہیں, کیونکہ ہمارا پیغمبر یسوع مسیح وہ امن کے بانی تھے اور انہوں نے ہمیں امن کا درس دیا ہے. تو یہاں پر درس کی بات ہے, تربیت کی بات ہے, کردار کی بات ہے, اور پھر طبیعت کی بھی بات ہے. تربیت ہوگی تو طبیعت ہوگی, طبیعت ہوگی تو اچھا کردار ہوگا. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ پلیز مہربانی سے اس سارے سلسلے کو ضرور کڑی نگاہ سے دیکھیں, اور خصوصاً مریم نواز صاحبہ جو کہ ہماری پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں, ان سے گزارش ہے کہ پلیز
اسے خاص جو ہے وہ انکوائری کمیٹی کے ذریعے سے تحقیقات کروائی